بلاوڑا شریف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک خاتون ملی ہیں جنہیں بریسٹ کینسر تھا. آئیے ان کی بات سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروین یونس ہے اور میں لاہور سے آئی ہوں. مجھے بریسٹ کینسر تھا. 2013 میں مجھے بریسٹ کینسر ہوا اور میں نے شوکت خانم سے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی. تو اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مجھے کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا. میں بہت زیادہ پرابلم میں تھی. تو الحمدللہ کہ مجھے میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ آپ کو میں وہاں لے کے جاؤں گی بلاورا شریف. میں نے نام بھی نہیں سنا تھا. کلر سیدہ میں آئی دم کروانے اور الحمدللہ جب میں نے پہلا دم کروایا سما الحمدللہ کہ مجھے بہت فرق پڑا. اور میں جب گھر گئی تو میرے جو بازو اوپر نہیں جاتا تھا نا, میرا پورا بازو جو تھا نا وہ اوپر جاتا تھا. تو شکر ہے اللہ کا, مجھے وہ پین وہ بھی ختم ہو گئی. تو میرے گھر والے مانتے ہی نہیں تھے, وہ مجھے کام سے روکتے تھے کہ تو پانی کا گلاس نہیں پکڑ کے پیتی تھی, تو اب یہ کام کیوں کرتی ہے. میں کہتی تھی پتہ نہیں مجھے میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کام کروں, کیونکہ میں اب ٹھیک ہوں. تو شکر ہے اللہ کہ میں نے 7 دم کروائے. 7 دم کروانے کے بعد پھر میں نے ٹیسٹ کروائے. آج میرا 8واں چکر ہے ادھر. تو شکر اللہ کا, شکرانے کے لیے ہم آئے. آپ آج صرف شکرانے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ہاں بالکل بالکل شکرانے کے لیے آئے اور در درویش پر حاضری دینے. ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ تو شکر اللہ کا میری رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو آپ نے علاج کروایا تھا اس پہ تقریباً کتنے اخراجات ہوئے؟ ٹیسٹ اور علاج اور جو بھی ٹریٹمنٹ تھا سارا کچھ اپروکسیمیٹلی کتنا اخراج؟ 40-45 لاکھ کے قریب میرا خرچ تھا. لیکن ابھی میری ٹریٹمنٹ چل رہی تھی, ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی چل رہی تھی. کیونکہ انہوں نے مجھے 5 سال کا لگاتار مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کروانی ہے. تو میری ابھی 3 سال ہوئی ہے. تو 3 سال میں نے جب پہلا 2 دم کروائے ہیں تو اس کے بعد میں نے میڈیسن نہیں کھائی. اور یہ تھی کہ ہم اہل سنت جماعت سے ہیں, لیکن میرے میاں اس عمر میں بھی بیعت نہیں ہوئے تھے. آپ بیعت نہیں نہ ہوئے تھے؟ پدیشی طور پہ ہم اہل سنت اور اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. پدیشی طور پہ نسل میں اپنی میں جو ہوتے ہیں نا ایسے ہیں. تو اسی لیے جب ادھر آیا تو دیکھا, تو میں بھی ان کے ساتھ جتنی دفعہ آیا ہوں ان کو حاضری کے لیے میں ہاتھ لے کے آیا ہوں. آپ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آنے سے پہلے بھی کہیں جاتے رہے ہیں؟ آئی مین کہ کہیں حاضری وغیرہ سلام کرنے کے لیے؟ موسٹلی جاتا ہوں. لیکن کہیں پہ بھی آپ مرید نہیں ہوئے, بیعت نہیں ہوئے؟ کہیں نہیں ہوا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں تھی, لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. میں جب ان سے کہتی تھی نا کہ آپ آپ کس ایج میں ہیں تو آپ کو بیعت ہونا چاہیے, تو یہ کہتے تھے کہ ساری ٹھگ بازیاں ہیں, تو جب کوئی ایسا مجھے بندہ ملے گا تو میں انشاءاللہ ضرور ہو جاؤں گا. یعنی جہاں کہیں بھی کسی بھی دربار مزار پہ جاؤ تو وہاں پہ پیسے لیے جا رہے ہیں لوگوں, غریب لوگوں, مجبور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو وہ یہ صرف دکانداری چمکائی جا رہی ہے. لیکن یہاں آ کے آپ کو کیا محسوس ہوا پھر؟ الحمدللہ ہم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, بلکہ یہاں سے لنگر کھا کے گئے ہیں, دعائیں سرکار جی کی لے کے گئے ہیں. اور سما الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی لینے دینے کا, کوئی چندہ یہ وہ, کوئی لنگر کے لیے بھی کسی نے کچھ نہیں مانگا. آپ آئے تو آپ یہاں پر آ کے فوراً بیعت ہو گئے, اس کی کچھ تاثرات پھر میں بتائیں گے کس وجہ سے؟ جب میری آنکھوں نے سیٹسفیکشن مجھے دی نا, میرے دل میں دیکھا میں جب سرکار کے چہرے پہ, تو مجھے یہ میرے دل نے تسلی دی ہے کہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. دل نے گواہی دی. ہاں دی ہے. میں نے اسی جگہ ہاتھ کھڑا کر دیا پہلی دفعہ جب میں آیا تھا. وہ آدمی جو ہماری مسجد میں اہل سنت والجماعت کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اس نے اپنی اہل حدیث موٹر بائک خریدا کہ میں ادھر نماز نہیں پڑھوں گا, ادھر پڑھنے کے لیے جایا کروں گا. تو یعنی کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ صحیح عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے. یہی ہے, بالکل بالکل وہ مانتے ہیں, بلکہ بڑے خوش ہو کے ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے ہمیں کسی اچھی جگہ پہ بھیج دیا. لیکن اولیاء اللہ کے بغیر تو ماننا چل ہی نہیں سکتا. آپ کو کوئی فیس بک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی اور اس قسم کی کوئی بات تھی؟ ہاں جی, مجھے اب نا ان کے نام نہیں آتا. میں نے نا ویڈیو دیکھی تو وہ حالانکہ اہل سنت جماعت کے وہ مولوی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت جماعت سے ہیں, تو وہ نا پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی نا باتیں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ یہاں جو آتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں وہ بھی فیک ہوتے ہیں, اور ان کی جو وہ پھوک ہوتی ہے وہ بھی فیک ہوتی ہے. اور میں نا حلفن لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی نے میرا ایڈریس لینا ہے, میرا فون نمبر لینا ہے, تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے دیکھ لے. میری پہلی رپورٹیں بھی چیک کر لے اور میری آج کی بھی چیک کر لے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیشنٹ جو ہیں وہ فیک ہیں یا کہ صحیح ہیں. سب کچھ حقیقت ہے, کوئی فیک نہیں ہے, بس ہمارے دل جو نا وہی فیک ہے, اصل جو بات ہے.